الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اکرم الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ مکرم ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم کسی نبی کا ایک غزوہ، بہت توجہ سے آج یہ حدیث پاک ناظرین دنیا کے تمام سننے والے سن لیں، کیونکہ آج یہ جو ہماری زبانیں دراز ہو گئی ہیں نا، میرا خیال ہے ابتدا میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ ناظرین کرام، آج دو شہیدان احد کی بارگاہ میں مل کے ہم نے چلنا ہے، یعنی ایک ہیں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب؟ حضرت شماس کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کرنے کا سلسلہ کس طرح سے پیش کروں کہ لفظ کو پروتے پروتے ناظرین آپ یقین مانیے میں عقیدت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو گیا کہ آپ السابقون الاولون کا حسین ترین تاج پہنے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ مہاجرین کی چمکتی دمکتی صف کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بدریت کا تاج بھی آپ کے سر اقدس کے اوپر سجا ہوا ہے، آپ اس رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں شہیدان احد کی حسین ترین اور خوشبودار جھرمٹ کے اندر آپ بھی چمکتے دمکتے ہوئے انتہائی خوشبودار نظر آتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا، بے انتہا خوبصورت تھے، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بلکہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ عتبہ بن ربیعہ کا تو آپ نے نام سنا ہے، بہت ڈومینیٹنگ رئیس تھا، وہ بہت ڈومینیٹنگ کافر تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مکے کے جو قریش تھے، خاص طور پر جو کفار تھے، وہ اس کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، بڑا عزام کرتے تھے۔ ربیعہ کا بیٹا تھا وہ بیسکلی، تو ربیعہ جو ہے بنیادی طور پہ حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا تھا، اور عتبہ جو ہے وہ آپ کا ماموں تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی آپ نے دین اسلام کی ترویج کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، تو حضرت شماس ان اولین لوگوں میں ہیں کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، کجا اس کے سامنے جو ماموں ہے وہ انتہائی ڈومینیٹنگ ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ایک مضبوط ترین دیوار کی طرح جو ہے وہ باقاعدہ کھڑا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ماموں کی پرواہ نہ کی، دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو ظاہری حسن و جمال سے نوازا تھا، وہیں باطن کا حسن و جمال بھی آپ کے ساتھ تھا، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ نے ہجرتیں بھی کی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دی ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کہ آپ نے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک کا رخ کیا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ ایک تسلسل سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ جسے آپ غزوہ بدر کہتے ہیں، جو کہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اس مارکے کے اندر جو 313 نفوس قدسیہ میدان عمل کے اندر اترتے ہیں، ان میں ایک نفس حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شامل ہے۔ اور پھر ناظرین بات یہ نہ رکی، یعنی آپ تو شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے اترے تھے نا، پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ بس ایک سال کے بعد، چونکہ ظاہر ہے کفار جو ہیں وہ بہت زیادہ دل جلے ہوئے تھے، نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، ان کی 70 کے قریب افراد جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے تھے، اب وہ نفرت اور دشمنی کی آگ کو لے کے ایک بار پھر مدینے کی جانب پلٹتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے تاریخ بتلاتی ہے کہ ان کا پلٹنا کیا تھا، بیسیکلی غزوہ احد کا بپا ہونا تھا۔ اور غزوہ احد وہ مارکہ ہے ناظرین جہاں پر 700 نفوس قدسیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں،
یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ناظرین. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے. حضرت شماس بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، قبول اسلام اور السابقون الاولون کی صف میں شامل ہونا، اور پھر وہ جو ظاہر ہے ہجرتوں کی تکالیف آغاز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے نام سے زیادہ اس لقب سے یا اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے کہ جو عرف کی وجہ سے کسی بڑے کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے وہ نام دیے جاتے ہیں، اس سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. جس طرح ہم یہاں پہ عرض کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی. اول تو یہ ہے کہ آپ کا نام عثمان ہے، والد کے نام ہی پر آپ کا نام رکھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ شماس کا جو معنی ہے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہونا ہے. واقعہ آگے ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ شماس نام کیوں رکھا گیا. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ لوگ آپ کا اصل نام عثمان بھول گئے اور شماس نام آپ کا یاد رہا. اور جب بھی ہم سیرت کی کتابوں میں آپ کا ذکر دیکھتے ہیں، تذکرہ دیکھتے ہیں، تو شہداء احد کی جو فہرست اور تعداد ہمارے سامنے آتی ہے اس میں آپ کا نام عثمان نہیں بلکہ شماس ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو یوں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے. دوسری گزارش اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہجرت سے 31 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور جو مکہ کے بڑے سردار ہیں، بڑے زمیندار لوگ ہیں جن کا نام ربیعہ کا ذکر کیا گیا، ان کے نواسے ہیں اور عتبہ بن ربیعہ کے آپ بھانجے ہیں. والدہ کا نام صفیہ ہے اور آپ نے بھی ایمان قبول کیا، آپ کی والدہ محترمہ نے بھی اسلام قبول کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اچھا، چونکہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے سے ایک اور ہستی ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم ناد میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو یہ اس اعتبار سے ان کے چچا داد بھائی بھی ہو گئے. تو یوں آگے ذکر آ جائے گا کہ جب وہ زخمی ہوئے تو کس طریقے سے تیمارداری کا موقع ملا، ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ تعلق کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ نسبتوں کا جو سفر ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں. اول تو یہ کہ حضور کے سارے صحابہ جس میں کوئی بھی صحابی جس کا آخری دن بھی آخری لمحے بھی ایمان ثابت ہو اور ان کا خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہو، تو لہذا اس صحابی کی شان جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کر دی گئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو اس اعتبار سے کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی بدگمانی کرنے والے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرما لیا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف حضور پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، اصحاب با وفا ہیں. تو ان کے بارے میں ہمیشہ کلمات خیر ہی اپنی زبان سے نکالنی چاہیے. یقیناً صاحب، یقیناً. تیسری گزارش اس اعتبار سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اختتام پر ابتداء میں اللہ تعالی نے آپ کو السابقون الاولون کے اعزاز سے مشرف فرمایا. یعنی جو اولاً اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولاً اسلام قبول کیا، تکالیف برداشت کی، پریشانیوں کو اٹھایا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں بھی ساتھ رہے، حبشہ کی ہجرت کے موقع پہ بھی موجود رہے، پھر مدینے میں بھی حضور کے ساتھ رہے، بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی جان قربان کی. ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے یہ کہ آپ السابقون الاولون میں بھی ہیں اور ذو الہجرتین ہیں. بعض روایات کے مطابق حبشہ کی پہلی ہجرت میں آپ اکیلے تھے اور دوسری ہجرت میں آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ ہی آپ حبشہ سے جب مکہ آ گئے ہیں اور پھر مکہ سے مدینے کی ہجرت ہے. تو وہ بھی اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی کہ صاحب الہجرتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ایک اور بات جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عثمان یعنی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ جب لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہنچے نا، جو ہجرت کا معاملہ ہے، تو فقہی طور پہ پوری بحث ہے کہ یہ ان کے جو مال، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد جو وہاں پہ رہ گئی تھیں، کفار نے قبضہ کر لیا تھا ان پر. اور فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اب تم یہاں پہ آ چکے ہو، لہذا اب جگہ پر اس پہ اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنا جو تھا سب لے لو. بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا.
لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو آپ کی احد کے اندر شہادت ہو گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں اور اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی زمین بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں، جن کے لیے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا، گویا کہ اللہ کے نام پر اللہ سے سودا کر لیا ہے کہ جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، سب کچھ. یہ وہ ہستیاں ہیں. جملہ قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ ربیعہ بہت ڈومینیٹنگ آدمی، جی، پھر اس کا بیٹا ظاہر ہے عتبہ جو کہ مطلب واصل جہنم ہوا بدر کے اندر، ماموں تھا آپ کا، وہ بہت ڈومینیٹنگ. یعنی اتنے انفلوئنشل لوگوں سے تعلق اور رشتہ ہونے کے بعد اسلام قبول کرنا اور بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا، یہ کوئی عام کام نہ تھا. یہ بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، وہی ہدایت دینے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابو جہل ہدایت پہ نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزاد حضرت اکرمہ ہدایت یافتہ ہیں. تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کے بڑوں کو بعض کا ہدایت نہیں مل پاتی اور اولاد کو ہدایت مل جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اولاد جو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتی. تو یوں ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی، اسلام کی محبت ڈال دے. اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ فقط ایمان ان کا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، بلکہ ان کی کیفیت شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آج لوگ شہدائے احد پہ بات کر کے غزوہ احد کو بنیاد بنا کر بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میدان میں آ کے کھڑے تو ہو جائیے. اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج کا مسلمان اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ڈیلیٹ نہ ہو جائے، اس پر جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ چینل یا آپ کے سوشل میڈیا پہ جو ویوز ہیں وہ کم نہ ہو جائے. اس وجہ سے غزہ پہ بات کرتے ہوئے موت پڑتی ہے اسے، فلسطین پہ بات کرتے ہوئے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا. لہذا اس وجہ سے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ کلمات خیر ہی کہنے چاہیے. اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں، آگے ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حضور پہ اپنی فداکاری اور جان قربان کی ہے. تو لہذا ہمیشہ ان ہستیوں کے بارے میں جب بھی ذکر کیا جائے بڑے ادب و احترام کا. سر بات یہ ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جو تفسیر ہے، عملی تفسیر، یہ وہ ہستیاں ہیں بنیادی طور پہ. اور اگین وہی بات کہ مراتب کے اعتبار سے اگر سرکار، یہ تو مطلب میں اور آپ کیا کہیں، جن کو سرکار علیہ السلام رتبہ دیں کہ غزوہ جو بدری صحابی ہیں ان کی افضلیت سرکار علیہ السلام نے بتلائی، ان کے بعد اگر بتلایا تو غزوہ احد کے جو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو جبرائیل امین بھی نہیں رہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ آسمانوں میں بھی یہی ترتیب ہے، یہی ہائرارکی ہے. یعنی جو بدری فرشتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو احد کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ افضلیت میں. اب آئیے ذرا اس میں جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ بڑا ایک خاص پہلو آپ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن و جمال عطا کیا اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. شماس کہنے کی وجہ کیا ہے وہ بتلائیے، اور آپ کی جو مواخات کروائی غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، قبل اس کے کہ سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال پر گفتگو کی جائے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ابتدا کروں سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نمکین حسن والے ہیں، ان کا جب تک ذکر نہ ہوگا، اس حسن کا جب تک ذکر نہ ہو، تمام کے تمام کے حسن جو ہیں وہ پھیکے رہیں گے. تو اختصاراً میں چاہوں گا کہ حضور کے حسن کی چند باتیں ذکر کریں. حضرت شماس بن عثمان کی حسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طفیل جو ہے بیان فرماتے ہیں کانا ابید ملیحا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو تھا وہ نمکین حسن تھا، ملی تھا. اب نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حسن کے دو درجات ہیں، ایک ہے حسن صباحت اور ایک ہے حسن ملاحت. حسن صباحت کیا ہے؟ کہ گورا رنگ ہونا، خوبصورت ہونا، یہ حسن صباحت ہے. اور حسن ملاحت کیا ہے؟ حسن ملاحت یہ ہے کہ سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخی کی چمک ہو، اور جب دیدہ اس طرف جائیں یعنی آنکھیں اس طرف بڑھیں تو اس سے وہ سیراب نہ ہو سکیں، یعنی اس پر گم ہو جائیں. تو یہ حسن ملاحت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، بار بار چہرے کو تکنے کا جی چاہے. اب یہی حسن ملاحت کا صدقہ ہے جو تمام حسن والوں کو حسن عطا ہوا. ان حسن والوں میں سے ایک حسن
والے سیدنا شماس بن عثمان المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حسن کیسا تھا؟ تو زبیر بن بکار جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کانا من احسن الناس وجہن، کہ حضرت شماس جو ہیں لوگوں میں جو حسین ترین ہیں، جو خوبصورت ترین ہیں، ان میں سے ایک شخصیت تھے۔ اور آپ کا حسن کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہو، دور کرتا ہو، اس قدر روشن اور چمکدار آپ کا چہرہ تھا۔ آپ کی ابرو کیسی تھی، آپ کی آئی بروز کیسی تھیں، اس کے بارے میں سیرت نگار بیان فرماتے ہیں گویا کہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کا ایک خم ہوتا ہے، گویا کہ آپ کی جو ابرو تھے اس کے خم کے آگے وہ چاند کا خم جو ہے وہ بھی شرما جائے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، فرمایا کہ ایسی چاندی کی مچھلی کی مثل آپ کی ناک مبارک تھی، آپ کے جو دانت مبارک تھے وہ اولوں کی طرح سفید تھے، اور رخسار اس قدر حسین تھے، اس قدر خوبصورت تھے گویا کہ لال انار جو ہے آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی حسین ترین شخصیت تھے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی بارہا ذکر کیا کہ آپ کا اصل نام تو عثمان بن عثمان تھا، شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا ہے عثمان بن عثمانی کہہ کے پکارتے رہے ہم، بس حضرت عثمان کی نسبت سے عثمانی کہہ کے پکارتے عثمان ہی کہتا ہے۔ اب وجہ کیا تھی شماس کہنے کی؟ تو حشام کلبی روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں پادریوں کا ایک وفد آیا مکے کی طرف، کیونکہ مکہ جو ہے وہ مرجع خلائق تھا، لوگ آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ وفد آیا تو ان میں ایک جو پادری تھا وہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا نام تھا شماس۔ اس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کے جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے اور لوگ اس طرف مائل ہونے لگے۔ تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں تھا، اس نے کہا تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو، اس کے حسن کے کیوں دیوانے ہو رہے ہو؟ میں تمہیں ایک ایسے نوجوان سے ملاتا ہوں جو مکے کا نوجوان ہے اور اس کا حسن جو ہے وہ دیدنی ہے۔ چنانچہ آپ جو ہے اپنی بہن یعنی عتبہ جو ہے اپنی بہن کے ہاں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے حضرت عثمان بن عثمان المعروف شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلا کے لاتے ہیں۔ تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو اہل مکہ اس پادری کے حسن کو بھول جاتے ہیں اور شماس بن عثمان کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصل نام کے بجائے شماس کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں۔ اور شماس دیکھا جائے ویسے تو عربی گرامر کے اعتبار سے ایک مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہائپربولائز فارم ہے شمس کی۔ شمس مطلب سورج، یعنی چمکتا ہوا، تو بہت زیادہ جو چمکنے والا ہوگا تو وہ شماس ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ انتہائی چمکدار تھا، انتہائی چمکدار تھا، مطلب اسے پھر سورج سے جو ہے تشبیہ دی گئی۔ سبحان اللہ، جیسے بیان کیا کہ آپ کے چہرے پر گویا کہ سورج جو ہے وہ دور کرتا ہے، وہاں پہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ قبول اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے ان ہستیوں میں سے ہیں، ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جو ابتدائی طور پر اسلام لے آئے، جیسا کہ آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ تو آپ سلیم جو ہے وہ آپ بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور جہاں آخر میں اگر ہم ان کے مواخات کا ذکر کریں ہیں تو مواخات یعنی حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور وہاں پر جا کے انصار اور مہاجرین میں رشتہ مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، تو وہاں جس شخصیت کو آپ نے حضرت شماس کا بھائی قرار دیا وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور دونوں میں یکسانیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ بدر میں دونوں شریک، اور پھر جب شہادت ہوتی ہے تو دونوں کی احد میں شہادت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان دونوں حضرات سے راضی رہے۔ آمین آمین۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں احباب نے فرمائی۔ علامہ صاحب اب آئیے، ابتدا میں ظاہر ہے چونکہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا، اور ایک پورا اسپیل ہے مکہ پاک کا کہ جس میں بے انتہا تکالیف ہیں، پھر ہجرتوں کا اسپیل ہے، جرأت و بہادری، مطلب آپ اس پہ ظاہر ہے کچھ اگر انپٹ دینا چاہیں تو ضرور گفتگو کیجیے، لیکن میں چاہتا ہوں مطلقاً آپ ان کی شجاعت پہ، ان کی بہادری پہ ضرور بات کریں۔ دوسرا بہت مطلب مشکل ترین مرحلہ غزوہ بدر کا جس سے آپ گزرے، اور پھر اس سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ غزوہ احد کا آیا جہاں آپ نے ظاہر شہادت کا جام نوش کیا، اور آپ کا مدفن ضرور اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے۔ اللہ، وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے رہنے اور پاکیزہ یہ سب کچھ عیش پائے اللہ کے حضور، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 نازل فرمائی کہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو ذوق شہادت ان شہدائے احد میں تھا، ان اصحاب احد میں تھا، یہ اس جذبہ جہاد کے پیش نظر تھا جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں انہیں ملا، اور ان کی نظریں ہمہ وقت ان ابدی نعمتوں کی جانب تھیں جن کا وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا تھا۔ اور انہی مقدس ہستیوں میں جو اس ذوق شہادت سے سرشار تھے حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک شامل ہے۔ دین سے محبت، وفاداری، جذبہ شجاعت اور جذبہ شہادت ایسا کہ اپنے اس ماموں کے اپوزٹ آپ کھڑے ہو گئے غزوہ احد میں کہ جس نے خود تربیت کی تھی، جس نے پالا تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس کے اپوزٹ آپ کھڑے ہو گئے۔ گویا کہ سارے تعلقات ایک طرف رہ گئے، ساری محبتیں ایک طرف رہ گئیں، اور محبت رسول اور حضور سے جو تعلق ہے وہ سب پر غالب، یعنی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہ ہے فلسفی، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب محبت اپنے کمال پر ہوتی ہے نا تو محب نہ کسی تعلق کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی جان کی، کیا کہنے، یعنی نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ تعلق کی پرواہ کی۔ اب غزوہ بدر کی جس سے بات ہوئی تو غزوہ بدر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ کتاب الشفا، سورۃ الملک کے برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر رات نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے لیکن اس کے باوجود موت کو بھولا ہوا ہے۔ عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، ان کی رسول پاک سے الفت تو دیکھیے، ان کی رسول پاک سے الفت تو دیکھیے، حاضر ہوئے تھے بدر میں بھی دین کے لیے، حاضر ہوئے تھے بدر میں بھی دین کے لیے، عبداللہ کی یہ شان شجاعت تو دیکھیے، عبداللہ کی یہ شان شجاعت تو دیکھیے، وہ سابقون بھی ہیں، وہ ہیں اولون بھی، وہ سابقون بھی ہیں، وہ ہیں اولون بھی،
سب مومنوں پہ آپ کی سبقت تو دیکھیے، سب مومنوں پہ آپ کی سبقت تو دیکھیے، رب جہاں سے کر لیا سودا تھا جان کا، رب جہاں سے کر لیا سودا تھا جان کا، ساجد خریدی احد میں جنت تو دیکھیے، ساجد خریدی احد میں جنت تو دیکھیے، عبداللہ بن جبیر کی قسمت تو دیکھیے، ان کی رسول